شادی میں لڑکے والوں کی طرف سے شادی حال میں کھانا دینا جو کہ ولیمہ ہو، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگلے دن لڑکی والوں کی طرف سے شادی حال ہی میں کھانا دینا جو کہ آج کل شاید رواج بن گیا ہے، کیونکہ ایک ہی شادی میں ڈبل خرچے، وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے۔ شریعت کی روح سے کچھ وضاحت فرما دیں کہ عمل کیسا ہے؟ شکریہ، محمد ساجد، کراچی، سعودی عرب، ریاض۔ یہ بالکل غلط طرز عمل ہے۔ عورت پر شریعت میں کوئی کھانا وانا نہیں ہے کہ لڑکی کے گھر والے کھانا کھلائیں گے۔ شریعت میں شادی کے موقع پر جو کھانا مسنون ہے وہ ولیمہ ہے، اور ولیمہ وہ ہوتا ہے جو نکاح کی رخصتی کے ایک دن بعد لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکا جس کا اہتمام کرتا ہے۔ باقی یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ لڑکی والے بھی پھر دعوت کریں گے، حال میں دعوت کریں گے، گھر میں دعوت کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اس طرح کے رواجوں کو جتنا جلد ختم کیا جانا ممکن ہو ختم کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں گے، لیکن جن بچیوں کے والدین نہیں کر سکتے ان کے لیے آپ مشکل کھڑی کر دیں گے۔ پھر لوگ کہیں گے کہ فلاں کی بچی کی شادی ہوئی تھی، اس نے تو حال میں کھانا کھلایا تھا، اس کی بچی کی شادی ہوئی، اس نے تو کھانا ہی نہیں کھلایا، یا اس نے تو گھر میں کھانا کھلایا۔ اس چکر میں بچی والا وہ جہیز بھی دے گا، وہ جناب بچی کو فرنیچر بھی دے گا اور اس کے خرچے بھی اٹھائے گا، پھر حال میں ساروں کو کھانا بھی کھلائے گا۔ اس طریقے سے یہ حرکتیں کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر نکاح مشکل سے مشکل تر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بچی کا والد پھر نکاح ہی نہیں کروائے گا، وہ کہے گا بھائی ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں حال میں کھانا کھلانے کے، تو نکاح میں تاخیر ہوگی، نکاح مشکل ہوگا، جب نکاح مشکل ہوگا تو زنا کے رستے کھلیں گے۔ اس لیے ان طریقوں کو ختم کر کے نکاح کو آسان سے آسان تر بنانا چاہیے۔ مفتی صاحب، اگر سر کے بال سائڈ سے 1 انچ اور اوپر سے 1 انچ سے زیادہ ہوں تو کیا یہ قضا ہے؟ قضا میں تو یہ نہیں آئے گا، قضا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک طرف سے سر کے بال بالکل مونڈ دیے جائیں، ختم کر دیے جائیں، تو بہرحال یہ قضا میں نہیں آئے گا جو حدیث میں جس کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ ایک سوال کہ مفتی صاحب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو کوئی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہوتا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ عثمان لیاقت فرام رحیم یار خان۔ دیکھیں، امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو آدمی ہر رات سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اس کو کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو سورہ واقعہ یاد کروایا کرتے تھے اور ان کو اس کا اہتمام سے تلاوت کرنے کا بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اگرچہ، لیکن فضائل اعمال کے اندر ضعیف احادیث پر عمل کیا جا سکتا ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت ویسے صحیح احادیث سے بھی سورہ واقعہ کی دوسرے فضائل ثابت ہیں صحیح احادیث سے، تو اس لیے اس روایت پر عمل بھی کرنا چاہیے، بچوں کو اس کا اہتمام بھی کروانا چاہیے۔ فضائل اعمال کے اندر ضعیف حدیث پر عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک سوال کیا ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر اگر کوئی نہ بیٹھا جتنی دیر میں نماز کا ایک رکن ادا ہو جائے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، اور اگر سجدہ نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے ایک جگہ کہا کہ جلسہ واجب ہے، اور اگر کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدے صاحب کا نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، نماز میں سجدے کے درمیان 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں اتنی دیر بیٹھنا کہ جس میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہا جا سکے، یا دوسرے الفاظ میں اس کو یہ کہیں کہ جس میں ہر جوڑ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے، تو اتنی دیر بیٹھنا یہ واجب ہے۔ واجب ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اگر نہیں بیٹھیں گے، اتنی دیر بھی کوئی نہیں بیٹھے گا تو اس پہ سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا۔